السلام علیکم دوستوں، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریض شاہ اور آپ ہیں اس وقت میرے چینل عریض شاہ ناولز پہ. ٹھیک ہے، تو یہ تو وہ ہو گیا نا انٹرو، جس کو بولنا پتہ نہیں یوٹیوب والوں پر فرض ہوتا ہے یا کیا. اس کو بولے بنا نا مطلب گزارا نہیں ہے. میرے خیال میں میرے فون کی جو سکرین لائٹ ہے نا وہ کم ہے، اور شاید یہ سکرین لائٹ آپ کے موبائل پر کیسی آئے گی تو میں فلی کر دیتی ہوں. اللہ جی، اتنی زیادہ لائٹ مجھے بالکل بھی پسند نہیں ہے. اوکے جی، تو اب ہم شروع کرتے ہیں. 1 منٹ. ایپیسوڈ رومانٹک ہے، تو جس کو ایپیسوڈ پسند نہیں ہے رومانس تو وہ نکلے یہاں سے. اس کا کوئی کام نہیں ہے عریض شاہ ناولز پہ والے ہم میرے چینل پر. ٹھیک ہے نا؟ تو اب ہم شروع کرتے ہیں. جس کو میری سپیڈ سلو لگتی ہے، یہ بھاگ کیوں جاتا ہے نیچے؟ اوکے جی، جس کو میری سپیڈ سلو لگتی ہے وہ خود پڑھ لے، اور جس کو وہ نہیں سننا وہ کیا بولتے ہیں، اس کو میوٹ کرے اور خود پڑھے. چلیں جی، اب میں شروع کرتی ہوں. دوست دھرم، بہت لوگوں نے پوچھا دوست دھرم کا مطلب کیا ہے. تو جی، دوست دھرم کا مطلب ہوتا ہے آئی لو یو، یعنی کہ مجھے تم سے محبت ہے. تو یہ جو دوست دھرم ہے، دھارم نام ہے اس کے اندر، تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ یہ ناول صرف نور اور دھارم کی سٹوری ہے. اس میں 2 کپلز اور بھی ہیں جو آپ کو آہستہ آہستہ آگے پتہ چلیں گے. تو اب ہم ٹائم ویسٹ نہیں کرتے، ویسے بھی میں بہت زیادہ بکواس کرنے لگی ہوں. تو جی، کیا نام تھا نا؟ اوکے، دوست دھارم قسط نمبر 12، تحریر عریض شاہ. تو چلیے سٹارٹ. چپ، ایک دم چپ، بالکل آواز نہیں نکالنا. وہ اس کے لبوں سے ہاتھ ہٹاتا ذرا سخت لہجے میں گویا ہوا. آپ میں وہ گھبرائے ہوئے لہجے میں اپنی بات تک مکمل نہیں کر پا رہی تھی. یہ شخص اس کے اتنے پاس اس کے کمرے میں کیا کر رہا تھا؟ وہ یہاں کیوں آیا تھا؟ وہ میں نہیں، تم اس وقت یہاں میرے کمرے میں کیا کر رہی ہو؟ کیوں آئی ہو آدھی رات کو میرے کمرے میں؟ کیا تم اس کا انجام جانتی ہو؟ وہ اسے گھورتے ہوئے سوال کرنے لگا. میں؟ آپ کے کمرے؟ ہاں، تم میرے کمرے میں اس وقت کیا کر رہی ہو؟ وہ پھر سے سختی سے بولا. وہ بکرا، وہ اب تک اچانک ہونے والے انکشاف پر بوکھلائی ہوئی تھی. کیا بکرا؟ کیا بکواس کر رہی ہو؟ جو میں پوچھ رہا ہوں وہ بتاؤ، میرے سوال کا جواب دو. تم آدھی رات کو یہاں میرے کمرے میں کیا کر رہی ہو؟ وہ اس سے ذرا دوری بناتے ہوئے سوال کرنے لگا. اس کی قربت اس کے دل میں ہلچل پیدا کر چکی تھی. اس کا اتنے قریب آنا اسے بہکا رہا تھا. اس سے فاصلے پر رہنا بہتر تھا. جی، آپ کا کمرہ ہے؟ شاید میں غلط کمرے میں آ گئی. وہاں بکرے کی روح، مجھے میرے کمرے میں جانا ہے. لیکن وہاں بھی، ہاں یہ میرا کمرہ ہے، لیکن تم غلط کمرے میں نہیں آئی ہو. آگے زندگی میں تمہیں اسی کمرے میں گزارنی ہے. تمہارا آنا برا نہیں لگا، لیکن رات کے اس وقت تمہارا آنا تمہارے لیے کافی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے. تمہیں اس وقت یہاں نہیں آنا چاہیے تھا. میں پہلے ہی خود پر بہت مشکل سے کنٹرول کر رہا ہوں، لیکن تم اب میرا ضبط آزما رہی ہو. کیا اس کے پیچھے بھی کوئی وجہ ہے؟ وہ سیدھا ہو کر بیٹھتے ہوئے پوچھنے لگا. وجہ؟ کس قسم کی وجہ؟ آخر کہنا کیا چاہتے ہیں آپ؟ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا یہاں اس کمرے میں تم ثنا کو جلانے کے لیے آئی ہو؟ اگر ہاں تو تمہاری یہ حرکت مجھے بالکل پسند نہیں ہے. ثنا کے ساتھ تمہارے تعلقات کیسے بھی ہیں مجھے فرق نہیں پڑتا، لیکن تم دونوں کے آپسی جھگڑے کی وجہ سے میں کسی قسم کا نقصان برداشت نہیں کروں گا. وہ بے حد سیریس تھا. کیا بول رہے ہیں آپ؟ کون سا جھگڑا؟ میرا ثنا کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں ہے، اور میں یہاں اسے کچھ دکھانے کے لیے نہیں آئی بلکہ غلطی سے آئی ہوں. سنان ادا نے مجھے پاگل کر دیا ہے. وہ اس کے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے جلدی سے جلدی کمرے سے نکل جانا چاہتی تھی، لیکن اچانک اسے جھٹکا لگا. وہ پیچھے کی طرف کھنچتی واپس بیڈ پر جا گری کیونکہ اس کا دوپٹہ دھارم سائی کے نیچے تھا. کیا مسئلہ ہے لڑکی؟ تم سے اپنا دوپٹہ تک نہیں سنبھلتا؟ اٹھاؤ اسے اور نکلو میرے کمرے سے. وہ ذرا سختی سے گویا ہوا. مجھے بھی یہاں رہنے کا کوئی شوق نہیں ہے مسٹر، میں جا ہی رہی ہوں. وہ اس کے نیچے سے اپنا دوپٹہ کھینچتی ہوئی بولی، لیکن جیسے
دوپٹے کو تو ضد ہی ہو گئی تھی دارم سائیں سے. وہ جتنا اپنے نیچے سے نکالنے کی کوشش کر رہا تھا وہ اتنا ہی اس کی پہنچ سے دور ہو رہا تھا. اس نے غصے میں لائٹ تک جلا دی اور بیڈ سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا، لیکن کھڑے ہونے کے چکر میں اس کا سر بری طرح سے در کے سر سے ٹکرایا تھا، جس پر وہ آہ بھرتی دوبارہ بیڈ پر گر گئی. در تم ٹھیک تو ہو؟ تمہیں لگی تو نہیں؟ وہ فکر مندی سے اس کے قریب آتا اس کے سر پر اپنا ہاتھ رکھ کر مساج کرنے لگا. اس کے ماتھے کو سہلاتے وہ کافی پریشان لگ رہا تھا. اسے احساس تھا کہ یقیناً نور کو بہت سخت لگی ہوگی. جانم سائیں، آئندہ آدھی رات کو اس طرح میرے کمرے میں مت آنا. تب تک نہیں جب تک میں اپنے حقوق کو استعمال کرنے کی اجازت نہ حاصل کر لوں. مجھے بہکاؤ مت، میں تمہارے لیے بہت مؤثر ثابت ہو سکتا ہوں. وہ نرمی سے اس کا ماتھا چومتا شاید اسے وارن کر رہا تھا. اسے اتنے قریب محسوس کرتے ہوئے نور بھی پریشان تھی، جبکہ اس کا نرم گرم لمس اپنے ماتھے پر محسوس کرتے ہوئے اس نے اٹھنے کی کوشش کی جب اچانک کمرے کا دروازہ کھلا. دارم سائیں، آپ کے کمرے میں لاک کیوں لگا ہوا ہے؟ اچانک کمرے میں داخل ہوتے ساحر کی بولتی زبان رک گئی. اپنے سامنے اس منظر کو دیکھ کر وہ شرمندگی سے سر جھکاتا چہرہ پھیر گیا. آئی ایم سوری ادا، مجھے اس طرح سے اندر نہیں آنا چاہیے تھا، میں بعد میں آتا ہوں. وہ جلدی سے اپنے الفاظ کہتا تیزی سے کمرے سے نکل کر دروازہ بند کر گیا تھا. دارم سر پکڑ کر رہ گیا. دارم سائیں، اب کیا ہوگا؟ ساحر کے اچانک یوں کمرے سے نکل جانے پر وہ گھبرا کر پوچھنے لگی. کچھ نہیں ہوگا، تم فکر مت کرو، وہ بے فکری سے بولا. کیوں کچھ نہیں ہوگا؟ کیا آپ نے دیکھا نہیں ساحر ادا پتہ نہیں کیا سوچ رہے ہوں گے؟ سوچ کر اس طرح سے باہر نکل گئے. اس نے بیڈ سے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن دارم پوری طرح اس پر سایہ کیے ہوئے تھا. کیا سوچ رہا ہوگا؟ بتاؤ ذرا مجھے. دارم بھی ریلیکس ہو کر اس سے سوال کرنے لگا، جبکہ اس کا ایک ہاتھ نور کے کندھے پر تھا اور دوسرے ہاتھ سے وہ اس کے ماتھے پہ آئے بالوں کو انگلی سے پیچھے کر رہا تھا. وہ ہاں بولو، کیا ہوگا؟ پتہ نہیں کیا ہوگا. کیا سوچ رہے ہوں گے میں آدھی رات آپ کے کمرے میں کیا کر رہی ہوں؟ شاید بے فکر ہو جاؤ جانم سائیں. ساحر سائیں اتنا بھی نہیں سوچتا، وہ صرف ان چیزوں کو سوچتا ہے جن سے اسے مطلب ہو. ہاں لیکن اس چیز کا مطلب اس نے وہی نکالا ہوگا جس کے لیے تم گھبرا رہی ہو. خیر مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ میں تو اس کے مطلب کو بھی وہی مطلب دینا چاہتا ہوں جو تم سوچ رہی ہو. اس کے بالوں کو پیچھے کرتا وہ ہمار آلودہ لہجے میں بولا. کیا مطلب؟ مجھے میرے کمرے میں اب تمہارا کوئی مطلب نہیں، صرف میرا مطلب. اس کمرے میں تم آئی اپنی مرضی سے ہو، لیکن جاؤ گی دارم شاہ کی مرضی سے، کیونکہ اس کمرے کی ایک ایک چیز پر دارم سائیں صرف اور صرف اپنا حق سمجھتا ہے. اور آج تو دارم سائیں کی ملکیت بھی اس کی اصلی ملکیت آئی ہے. تمہیں سچ میں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا. اس کی نگاہوں کو دیکھتے اس کی نظریں اب اس کے لرزتے لبوں کا طواف کر رہی تھی. اسے سچ میں اب دارم سائیں سے خوف آنے لگا تھا. دارم سائیں، دن رات صبح شام ہر پل تمہارے لبوں سے یہ نام سننے کا خواہش مند ہوں میں. میری خواہش ہے کہ تم جب میرا نام اپنے لبوں سے لو میں تمہارے لبوں کو انعام دوں. اس کے چہرے پر جھکتے وہ اس کے لرزتے لبوں کو اپنی لبوں کی قید میں لے چکا تھا. کمرے سے نکل کر وہ اچھا خاصا شرمندہ ہو گیا تھا. اسے اس طرح سے لاک کمرے میں جانا ہی نہیں چاہیے تھا. دارم سائیں کہاں اپنے کمرہ بند کرتا تھا؟ اگر اس نے اپنا کمرہ بند کیا ہوا تھا تو ضرور کوئی وجہ تھی. اس طرح اسے خود احتیاط کرنی چاہیے تھی، لیکن وہ تو ہمیشہ سے ہی اپنی ہی دھن میں مگن سیدھا کمرے کے اندر داخل ہو گیا. اور کچھ نہ صحیح اسے کمرے کے اندر جانے سے پہلے ایک بار دارم سائیں کی اجازت مانگ لینی چاہیے تھی. اگر وہ اجازت مانگ لیتا تو یقیناً اسے یہ شرمندگی نہ اٹھانی پڑتی. وہ سردی کو کم کرنے کی غرض سے اپنی جیب سے سگریٹ کا پیک نکال کر سگریٹ سلگانے لگا. یہ تو اس کی زندگی کی سب سے اہم چیز تھی جسے وہ کبھی نہیں چھوڑ سکتا تھا. ساحر سائیں کچن کے اندر داخل ہوتا مسلسل یہی سب کچھ سوچ رہا تھا جب اسے کچن میں کوئی اور بھی محسوس ہوا. فریج کے اندر سر دیے وہ نہ جانے کیا کرنے میں
مصروف تھی وہ اسے دیکھتے اس کے پیچھے آ رکا۔ تم آدھی رات کو یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ ہر بار کی طرح کم مگر سخت لہجے میں گویا ہوا۔ شام میں کھانا نہ کھانے کی وجہ سے اپنی بھوک مٹانے کی غرض سے وہ کچن میں آئی تھی، اچھل کر سیدھی ہو گئی۔ یا اللہ ساحرہ، آپ ڈرا کے رکھ دیا، اس طرح سے کون کرتا ہے؟ ساحرہ، مجھے لگا پتہ نہیں کون آ گیا۔ وہ نفی میں سر ہلاتے اپنے دل کی دھڑکنیں سنبھال کر دوپٹہ ٹھیک کرنے لگی۔ میں کرتا ہوں، وہ جواب دیتے ہوئے کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ ہاں، جیسے کوئی بہت ہی نیک کام کرتے ہیں، وہ دل ہی دل میں سوچتی اسے گھور کر رہ گئی۔ خیر جلدی سے کھانا نکالو، بہت بھوک لگی ہے۔ وہ اپنا سگریٹ ختم کر کے دوسرا جلانے لگا۔ زاوش کو اس کی یہی بس عادت بہت بری لگتی تھی۔ یہ سگریٹ اتنی زیادہ پیتے ہیں، اس سے کیا ان کا پیٹ نہیں بھرتا جو کھانا بھی چاہیے؟ وہ بڑبڑاتے ہوئے فریج سے کھانا نکال کر کاؤنٹر پر رکھ کر مڑی ہی تھی کہ اچانک اس چٹان نما وجود سے ٹکرائی۔ یا اللہ ساحرہ، اٹھنے سے پہلے بتا تو دیتے، میری چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ وہ ایک بار پھر سے دل تھامتے ہوئے بولی، کیا بربرا رہی تھی تم؟ منہ ہی منہ میں؟ تمہاری آواز کلیئر مجھ تک نہیں پہنچی، اسی لیے پوچھنے آیا ہوں کہ کیا بکواس کر رہی تھی۔ اس کا سرد لہجہ اس بات کا گواہ تھا کہ وہ جانتا تھا کہ وہ کیا بکواس کر رہی تھی، لیکن پھر بھی جب تک وہ بال کی کھال نہ اتارے تب تک اسے سکون کہاں ملتا تھا۔ میں وہ سگریٹ کے بارے میں، ہاں بولو، کیا بکواس کی تم نے سگریٹ کے بارے میں؟ وہ ایک لمبا کش لیتے ہوئے اس کی جانب متوجہ ہوا۔ یا اللہ گستاخی معاف ساحرہ، میں نے آپ کی محبوبہ کی شان میں کوئی گستاخی نہیں کی۔ ایسا اس نے صرف اپنے دل میں کہا تھا، اس کے منہ میں ایسی کوئی الٹی سیدھی بات کہاں کوئی منہ پر ایسی کوئی الٹی سیدھی بات کہاں کوئی کر سکتا تھا۔ میں تو بس یہ کہہ رہی تھی کہ یہ صحت کے لیے مؤثر ہے، اس سے طبیعت خراب ہو سکتی ہے۔ آپ کو تو پتہ ہے دن میں ایک سگریٹ پینے سے، میں دن میں ایک نہیں 1000 سگریٹ پیتا ہوں، اور بہت شوق سے پیتا ہوں، جس کے لیے اب تو کبھی مجھے میرے باپ نے بھی منع نہیں کیا۔ تم نے کیوں کی بکواس؟ جواب دو۔ وہ حساب پر اتر آیا۔ میں اس کے خلاف کسی دوسرے تیسرے کی نہیں سنتا، اسی لیے آئندہ میری پرسنل چیزوں میں انٹرفیئر کرنے سے پہلے 1000 بار سوچنا۔ اس کا سگریٹ اس کی انگلیوں میں جل رہا تھا، جبکہ اس کے سامنے کھڑا وہ بات کرتے مسلسل اپنے منہ سے دھواں نکال رہا تھا۔ میری توبہ جو میں آپ کی پرسنل چیزوں میں انٹرفیئر کروں۔ وہ اس کے سگریٹ کو دیکھتی صرف سوچ ہی سکتی تھی۔ میں نے تو بس آپ کی طبیعت خراب ہونے کے غرض سے بول رہی تھی، وہ معصومیت سے بولی۔ اس نے خود کو پھر سے فضول بولنے سے کنٹرول کیا تھا۔ ایک تو اس کی زبان تھی جس میں ہر وقت کھجلی رہتی تھی، جب تک کوئی بکواس منہ سے نکال نہ لیتی تب تک اس کی زبان کو بھی سکون نہیں ملتا تھا۔ باقیوں کے سامنے تو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، لیکن اب تو اس بدتمیز نے ساحرہ کے سامنے بھی فضول گوئی شروع کر دی تھی۔ اللہ کرے تم میرے دانتوں کے نیچے آ کر کٹ جائے، اس نے خود اپنی زبان کو بددعا دی۔ نہیں اللہ جی، پلیز نہیں، بہت درد ہوگا۔ اس نے اپنی بددعا پر غور کرتے ہوئے فوراً توبہ کی اور ایک بار پھر سے اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ یا اللہ مجھے تو دورے پڑنے لگے ہیں، میں کھڑے کھڑے کہاں کھو جاتی ہوں۔ اب یہ بھی بھول گئی کہ میرے سامنے جلاد کھڑا ہے۔ اس نے نظر بچا کر نگاہ اوپر کی جانب کرتے ہوئے اسے دیکھا جو اسی کو گھور رہا تھا۔ کیا تمہارا میرے ساتھ ایسا کوئی تعلق ہے کہ تم مجھے اس سلسلے میں کچھ بھی کہو؟ وہ ایک بار پھر سے منہ سے دھواں نکالتا اس سے سوال کرنے لگا۔ پتہ نہیں آج اس بندے کو ہوا کیا تھا، پہلے تو کبھی اس طرح سے بات نہیں کرتا تھا، سخت طبیعت تھا، ہنس کر بات کرنا یا کسی کے ساتھ مستی مزاح کرنا اپنی توہین سمجھتا تھا۔ وہ بہت چھوٹی عمر سے سگریٹ پیتا تھا اور اس نے اس کے سگریٹ کا پول پورے گھر والوں کے سامنے کھولا تھا۔ جب اس نے اسے چھت پر اکیلے سگریٹ پیتے ہوئے دیکھا تھا، اس نے تو پوری حویلی میں ڈنڈورا پیٹ ڈالا تھا کہ ساحرہ سگریٹ پی رہے ہیں، جس کے بعد اچھا خاصا ہنگامہ ہوا۔ اس کی کلاس بھی لگی تھی اور اس نے غصے میں آ کر زاوش کے منہ پر تھپڑ مار دیا تھا۔ تب سے ہی ان دونوں کی آپس میں بہت کم بات ہوتی تھی۔ اس وقت زاوش کی عمر تقریباً 12 سال تھی اور تب سے ہی وہ اس معصوم لومڑی سے ذرا دور ہی رہنا پسند کرتا تھا، لیکن آج وہ پھر سے بحث پر کیوں اتر آیا تھا؟ کہیں وہ اس سے پرانی باتوں کا انتقام تو نہیں لے رہا تھا؟ خیر اس کو اپنا ہی کیا پیش آ رہا تھا۔ اس نے بھی تو پورے گھر میں اچھا خاصا ہنگامہ کیا تھا۔ اسی کی وجہ سے تو تایا اب جان نے پہلی بار ساحر کو بہت مارا تھا۔ تب ساحر کوئی چھوٹا بچہ ہرگز نہ تھا بلکہ 19 سال کا ہو گیا تھا۔ تایا سائیں کی مار سے زیادہ تو کچھ بھی نہ ہوا، بس ساحر سائیں کا جو ڈر تھا وہ ختم ہو گیا اور اب وہ کھل کر سب کے سامنے سگریٹ نوشی کرنے لگا۔ اب تو سگریٹ پینے کی عادت ایسی لگ گئی تھی کہ سگریٹ پیے بنا وہ ایک دن بھی نہیں رہ سکتا تھا۔ لیکن میں تو بس
نہیں، میں تو بس اپنی پرانی چیزوں کو سوچتی، وہ اسے تھپڑ یاد آ گیا جو ساحر نے اس دن اس کے منہ پر مارا تھا۔ اپنی حد میں رہو، ویسے بھی کچھ سال پہلے تم اپنی حد کراس کر چکی ہو، میری چیزوں سے تمہارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، خاص کر اس سے۔ وہ اپنی انگلیوں میں دبا سگریٹ اسے دکھاتے ہوئے بے حد سختی سے بولا۔ وہ بنا کچھ بولے سر جھکا گئی۔ پہلے بچپن میں تو وہ اس سے ڈرتی گھبراتی نہیں تھی، لیکن اس تھپڑ کے بعد وہ اس کے پاس بھی نہیں آتی تھی۔ پاس آنا تو دور، جس جگہ اسے ساحر کھڑا نظر آ جاتا وہاں تک تو وہاں پر تک مارنے کا نہیں سوچ سکتی تھی، جس کی سب سے بڑی وجہ تو ساحر کا بے تحاشا غصہ تھا، اور ہر وقت غصہ اپنی ناک پہ رکھ کر گھومتا تھا۔ اس کے غصے سے تو گھر کا کوئی فرد محفوظ نہ تھا سوائے دارم سائیں کے۔ سنان اس سے پورے 7 مہینے بڑا تھا، لیکن مجال تھی کہ وہ اسے بڑوں والی عزت دیتا، اور وہ تو شاید اس گھر میں وہ پہلی اور آخری بندی تھی جسے وہ سب سے زیادہ ناپسند کرتا تھا۔ کھانا نکالو، وہ پیچھے ہٹتا ذرا سخت لہجے میں بولا۔ اس کے حکم پر وہ جلدی جلدی کھانا گرم کرتی اس کے میز پر رکھ کر وہاں سے بھاگنے والی تھی۔ اس کی بھوک پوری طرح مر چکی تھی۔ اتنی ڈانٹ کھانے کے بعد اب کسی اور چیز کو کھانے کی گنجائش ہی کہاں بنتی تھی۔ کہاں بھاگ رہی ہو نکمی لڑکی، چائے بناؤ میرے لیے۔ اسے بھاگتے دیکھ ساحر اسے مخاطب کرتا کھانا کھانے میں مصروف ہو گیا۔ آپ رات کے اس وقت چائے پئیں گے؟ زاوش غور سے اسے دیکھتی حیرانگی کا مظاہرہ کرنے لگی۔ ساحر نے نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ جیسے آنکھوں ہی آنکھوں میں اس سے پوچھ رہا تھا کہ کیا کہا تم نے؟ نہیں، میں بنا دیتی ہوں، کیا فرق پڑتا ہے، آپ کی مرضی ہے، آپ رات کے 3 بجے پئیں یا صبح کے 10 بجے۔ وہ بڑی مشکل سے مسکراتی واپس آتی اس کے لیے چائے بنانے لگی۔ پتہ نہیں کون سی منحوس کری تھی جب میں اپنی بھوک مٹانے کے لیے کچن میں آئی۔ کیا تھا اگر بھوک برداشت کر لیتی، کم از کم اس جلاد سے تو بچ جاتی۔ اس کے سامنے چائے کا کپ رکھتے وہ بھاگتے ہوئے کچن سے نکل گئی تھی، جبکہ وہ نفی میں سر ہلاتا اپنے کھانے کی جانب متوجہ ہو گیا تھا۔ وہ اسے کبھی بھی مخاطب نہیں کرتا تھا، نہ ہی اس کے ساتھ بے تکلف تھا۔ خیر بے تکلف تو وہ دارم سائیں کے علاوہ کسی کے بھی ساتھ نہیں تھا۔ اگر اسے بھوک نہ لگی ہوتی تو شاید وہ زاوش کو کبھی مخاطب بھی نہ کرتا۔ بے وقوف لڑکی، پتہ نہیں بابا سائیں کا فیصلہ کیا رنگ لائے گا، وہ سوچتے ہوئے ایک بار پھر سے اپنے کھانے کی جانب متوجہ ہو گیا۔ ایسا بہت کم ہوتا تھا کہ دارم سائیں خود پر کنٹرول نہ کر سکے۔ اپنے جذبات کو وہ بہت سنبھال کر رکھتا تھا۔ وہ کبھی کسی عورت کی عزت پر حرف نہیں آنے دیتا تھا۔ اس کی زندگی کا سب سے اہم مقصد عورت کی عزت کرنا تھا۔ اسے فخر تھا اپنی تربیت پر کہ اس نے آج تک کسی عورت کو غلط نگاہ سے نہیں دیکھا تھا۔ وہ اپنے جذبات کو لے کر بہت سچا اور کھرا تھا، اور جو جذبات وہ اس وقت اپنی پناہوں میں موجود اس نازک وجود پر لوٹا رہا تھا، وہ تو اپنا حق سمجھتا تھا۔ یہ تو 15 سال کا انتظار تھا جو ایک نگاہ میں ختم نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کو ختم کرنے کے لیے تو پوری ایک زندگی چاہیے تھی۔ اسے تو وہ ساری زندگی ہی اپنی باہوں میں قید رکھنا چاہتا تھا۔ اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں قید کیے وہ نہ جانے کون سے جہان میں تھا۔ اس کی خوشبو میں بسیرا کرتے وہ مکمل مدہوش ہو چکا تھا، جبکہ اس کے کندھے پہ زور زور سے ہاتھ مارتی اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ سانسوں کی قید کا دورانیہ بڑھنے لگا تو اسے اس کے نازک سراپے پر ترس آ گیا۔ اس کے لبوں کو آزاد کرتا وہ اسے دیکھنے لگا، جو کہ اس سے دور رکھنے کی کوشش میں لمبی لمبی سانسیں لے رہی تھی۔ وہ دلکشی سے مسکرا کر خود ہی پیچھے ہٹ گیا۔ کیا ہوا جانم سائیں؟ ابھی تو تم نے میری شدتوں کی ایک جھلک بھی نہیں دیکھی اور یوں ڈر رہی ہو۔ ابھی تو تم نے پورے 15 سالوں کے انتظار کا حساب دینا ہے۔ تمہارا کیا بنے گا؟ جب میں حساب کتاب کرنے پر آیا تو تم پاگل ہو جاؤ گی۔ بہت سارے حساب نکلتے ہیں تمہاری طرف میرے، لیکن فی الحال کے لیے نکلو میرے کمرے سے، ورنہ تم مجھے پاگل کر دو گی۔ اور ایک بات یاد رکھنا، آئندہ تب تک میرے کمرے میں مت آنا جب تک میں تمہیں دلہن بنا کر یہاں نہ لے آؤں۔ وہ بیڈ سے اٹھتا ہوا بنا اس کی طرف دیکھے سیدھا واش روم میں بند ہو گیا، جبکہ اسے خود پر حیرانگی ہو رہی تھی کہ وہ کیوں دارم کو اپنے اس قدر قریب آنے دے رہی ہے، جبکہ وہ اس سے کوئی تعلق رکھنا ہی نہیں چاہتی۔ ہر کسی کے سامنے کھل کر بات کرنے والی، اپنے حق میں آواز اٹھانے والی لڑکی یہاں آ کر کیوں بے بس ہو جاتی تھی؟ آخر کون سی کشش تھی دارم سائیں کی قربت میں کہ اسے کسی چیز کا ہوش ہی نہیں رہتا تھا؟ کیا اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں نکاح کا یہ مضبوط رشتہ شامل تھا جسے وہ ہمیشہ کے لیے ختم کرنے آئی تھی؟ سو گائز، یہ رہی آپ کی ایپیسوڈ۔ آج ایپیسوڈ لمبی تھی، آپ مانیں یا نہ مانیں، میں نے تو لمبی لکھی ہے،
تو ایپیسوڈ کیسی لگی؟ ماشاءاللہ آپ کے کمنٹس تو اتنے مزے مزے کے آتے ہیں قسم سے، اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے آپ کے کمنٹس دیکھ کر. اور آپ نا اور بھی کمنٹ کرو، یعنی کہ جتنے کمنٹس ہو سکتے ہیں کرو. اور سرپرائز ایپیسوڈ کا پوچھ رہے تھے کہ یوٹیوب پہ سرپرائز ایپیسوڈ کب آئے گی. ویسے میں کوشش کروں گی سرپرائز ایپیسوڈ دینے کی اگر اس والی ایپیسوڈ پر 300 لائکس پورے ہو گئے. یعنی کہ ابھی تک میری کسی بھی ایپیسوڈ پر 300 لائکس نہیں آئے، صرف وہ جو میں نے سین دیا تھا اس پہ آئے تھے. تو آپ لوگ 300 لائک پورے کریں اس والی پوسٹ پہ، تو پھر میں دیتی ہوں آپ کو سرپرائز انشاءاللہ. تو تب تک کے لیے اللہ حافظ، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں. تب تک اپنے رائٹر کو دیں اجازت. اور وہ یوٹیوب والوں کا وہ جو سسٹم ہے، کیا بولتے ہیں اس کو، وہ ایک لائن لازمی بولتے ہیں نا کہ سبسکرائب کریں میری ویڈیوز کے لیے. میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور پتہ نہیں کیا کیا کریں. آپ کر دینا جو کرنا ہے. تو تب تک کے لیے اللہ حافظ.